يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سورہ انعام کی آیت نمبر 147 سے 151 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِن كَذَّبُوكَ، فَإِن پھر اگر، کذب یکذب تکذیب ہوتا ہے جھٹلانا، کذبو انہوں نے جھٹلایا، فعل ماضی ہے یہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ کا آپ کو. فَإِن كَذَّبُوا ان شرطیہ ہے اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو، یا اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فقل تو آپ کہہ دیجئے، ربکم تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ وسیع رحمت والا ہے. ذو کا مطلب ہے والا، رحمت واسعۃ یہ مرکب توصیفی ہے، وسیع رحمت. پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے. ولا یردو اور نہیں ہٹایا جاتا، ردا یردو ردن اس کا مصدر ردن رد کرنا، یردو جو ہے اس سے مجہول ہے، ٹھیک ہے. یردو اور نہیں ہٹایا جاتا، باسہو اس کا عذاب، عن القوم المجرمین مجرم قوم سے. یہ جو لفظ ہے نا باسن، یہ کئی دفعہ ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے باس. اس کو تھوڑا سا اس کا آپریشن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. باعثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز سخت ہونا کسی چیز کا. باعثہ ماضی ہے، یب آسو اس کا مضارع ہے، باسن مصدر ہے. باسن ہے کسی چیز کا سخت ہونا، مضبوط ہونا، ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اس کا مفہوم کہ کسی بھی چیز کا سخت ہونا. پھر یہ مختلف معنی میں قرآن میں استعمال ہوا، جن میں زیادہ تر دو معنی ہیں. نمبر 1 فقر و فاقہ کی حالت کا سخت ہونا، مطلب تو ہو گیا نا سخت ہونا کسی چیز کا. فقر و فاقہ غربت کا سخت ہونا، اس معنی میں ایک تو قرآن میں آیا. پھر دوسرا جنگ کا شدید ہونا. اب ایک آیت ہے قرآن کی، سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اب دو دفعہ یہ باس آیا، ایک دفعہ باس ایک دفعہ باس آئی اس آیت میں. اور صبر کرنے والی ہیں فی البأساء فقر و فاقہ کی سختی میں، والضراء اور جسمانی تکلیف میں. اور نمبر 3 وحین البأس اور جنگ کی جو شدت ہے اس میں بھی صبر کرنے والے ہیں. تو یہاں سے اب پتہ چل گیا، یہ میں بھی سوچا کرتی تھی پہلے کہ کبھی باس کا مطلب جنگ ہے، کبھی باس کا مطلب غربت ہے، فقیری ہے، فقر و فاقہ ہے، اور کہیں جنگ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باس کا مطلب دراصل نہ جنگ ہے نہ فقر و فاقہ ہے، اس کا مطلب ہے سخت ہونا کسی چیز کا. تو فقر و فاقہ کی سختی کے لیے بھی آ گیا اور جنگ کی سختی کے لیے بھی آ گیا. ٹھیک ہے جی، یہ تھا. ولا یردو اور نہیں ہٹایا جاتا، بأسہو اس کا عذاب. اب یہاں پہ عذاب کے لیے عذاب کی سختی، اس کے عذاب کی سختی نہیں ہٹائی جائے گی، عن القوم المجرمین مجرموں کی قوم سے. سیقول ان قریب وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ،
کون لوگ کہیں گے؟ اللہ دینا اسم موصول ہے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا. کیا کہیں گے؟ لو اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالی، ما اشرکنا نہ ہم شریک بناتے، نہ ہم شرک کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا. اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ شرک کرتے، نہ ہمارے ماں باپ شرک کرتے. ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے من شیئن کسی بھی چیز کو، جیسے انہوں نے کیا ہوا تھا مختلف چیزوں کو، جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا کہ یہ تو بتوں کے نام کے ہیں، اس کو یہ نہیں کھا سکتا، اس کو وہ نہیں کھا سکتا. وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ تو ہر کام اللہ ہی کرتا ہے نا، اللہ اگر نہ چاہتا نہ ہم شریک ٹھہراتے، نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. کذالکا اسی طرح، اللہ فرما رہے ہیں اسی طرح، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. ان سے پہلے لوگ بھی ایسی ہی باتیں کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح کی اپنے پاس سے باتیں گھڑ گھڑ کے تکذیب کیا کرتے تھے انبیاء کی. حتیٰ یہاں تک کہ ذاقو انہوں نے چکھ لیا بأسنا ہمارا عذاب. پھر آ گیا یہ لفظ باس عذاب کے لیے. تو 3 معنوں میں یہ لفظ ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں. عذاب، سخت عذاب کے لیے، سخت فقر و فاقہ کے لیے، اور سخت شدید جنگ کے لیے. حتیٰ ذاقوا بأسنا یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے. فتخرجوہ تو نکالو اسے، لاؤ ہمیں بھی بتاؤ، لنا ہمارے لیے وہ دلیل، وہ علم، وہ سند نکال کے لاؤ ہمارے لیے. ان تتبعونا نہیں تم پیروی کرتے. ان نہیں، ان کا مطلب ابھی ہم نے اگر پڑھا تو اب ان کا مطلب نہیں کیسے ہو گیا؟ اس لیے کہ آگے اللہ آ رہا ہے. یہ اللہ اور ان کا کمبینیشن ہوتا ہے، ان کے بعد اگر اللہ آئے تو ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے. ان نہیں تتبعونا، اتبع یتبعو اتباعن سے یتبعونا وہ اتباع کرتے، تتبعونا تم اتباع کرتے، الا الظن مگر گمان کی، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْ أَنْتُمْ اور نہیں تم، اللہ مگر تخرسون تم اٹکل کرتے ہو، اٹکل کے گھوڑے دوڑاتے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تخمینے لگاتے ہو. ٹھیک ہے، مطلب صحیح بات نہ کرنا، اندازے لگانا، تخمینے لگانا، اٹکل کرنا. ٹھیک ہے. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ اور نہیں تم مگر اٹکل دوڑاتے ہو. قل کہہ دیجئے، فَلِلَّهِ پس اللہ کے لیے ہے. لام حرف جر ہے، اسے لام تملیک بھی کہا جاتا ہے. لام تملیک ہے، ملکیت کے لیے آتا ہے، جیسے کہ الحمدللہ اللہ کے لیے ہے. تو یہ فللہ پھر اللہ ہی کے لیے ہے. الحجۃ البالغۃ دلیل پہنچی ہوئی، کامل دلیل. حجت البالغہ حضرت شاہ ولی اللہ کی ایک کتاب کا نام بھی ہے، انہوں نے بھی یہیں سے وہ نام رکھا ہے، حجت البالغہ پہنچی ہوئی دلیل، کامل دلیل. فلو شاء پھر اگر وہ چاہتا، لہداکم تو ضرور ہدایت دیتا تمہیں. ہدا یہدی ہدایت دینا، رستہ دکھانا، رہنمائی کرنا. اگر وہ چاہتا تو ضرور تمہاری رہنمائی کرتا، ضرور تمہیں رستہ دکھا دیتا. اجمعین سب. قل کہہ دیجئے، حلما حلما کا لفظ بھی نیا ہے آپ کے لیے. حلما کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرو، لے آؤ، یا ایک ہوتا ہے حلما چلے آؤ. 2 معنی ہو گئے اس کے، ایک لے آؤ ہمارے پاس، لاؤ حاضر کرو، اور دوسرا چلے آؤ. چلے آؤ کے معنوں میں یہ سورہ احزاب میں آیا ہے، حلما الینا چلے آؤ ہمارے پاس، سورہ احزاب 37 میں آیا ہے. اور یہاں پہ جو ہے حلما یہاں لانے کے معنوں میں ہے. حلما شہداءکم لے آؤ اپنے گواہوں کو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، حلما شہداءکم الذین لے آؤ اپنے گواہوں کو، الذین جو یشہدون وہ گواہی دیں. کیا گواہی دیں؟ ان اللہ کہ بے شک اللہ نے حرم حرام کیا ہے،
ہاذا یہ کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے، اپنے کوئی گواہ لے آؤ، ہاذا یہ چیزیں جو تم نے حرام قرار دی ہیں گواہ لاؤ، فَإِن شَاهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں، شاہدہ یشہدوا اگر وہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ تو آپ نہ گواہی دینا، معہم ان کے ساتھ، وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ آپ پیروی کریں، احواء الذین ان لوگوں کی خواہشات کی، ہوا ان کی جمع احواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بیایاتنا ہماری آیات کو، والذین اور نہ ان لوگوں کی، وہ نہ پچھلا ہی چلا آ رہا ہے، اور ان لوگوں کی لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرت آخرت پر، وہم بربہم اور وہ اپنے رب کے ساتھ، یعدلون برابر ٹھہراتے ہیں، برابر قرار دیتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے تعالو آؤ، اتلو میں پڑھتا ہوں، تلا یتلو سے اتلو میں پڑھتا ہوں، میں نے بتایا تھا نا آپ کو فعل مضارع کے جو 3-4 حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم علامات مضارع کہتے ہیں، ان میں سے ایک الف بھی ہے، حمزہ بھی، اتلو میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں اگر آ کی بجائے تا آ جائے تتلو تو پھر ہوگا تم پڑھتے ہو، یا آ جائے یتلو وہ پڑھتا ہے، نتلو ہم پڑھتے ہیں، وہی اتین میں سے یہ فعل مضارع کے شروع میں جو بھی لگتا ہے تو اس سے یہ مطلب اس طرح سے بدلتا ہے۔ اتلو میں پڑھتا ہوں، ما جو حرام کیا ہے، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر، اللہ یہ کہ نہ، یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے، اصل میں کیا ہے، ان لا، ان کے بعد جب لا لکھا جائے اور ان کو اکٹھا لکھا جائے تو پھر کیسے پڑھا جائے گا، اللہ، ان لا سے پہلے جب ان ہوتا ہے تو نون ویسے ہی سائلنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے، اس کو ان لا نہیں پڑھتے، اللہ ہی پڑھتے ہیں، اگر ان اور لا الگ الگ لکھیں تو بھی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان یہ کہ لا نہ، تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، میں بتاتا ہوں تمہیں کہ حرام کیا ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں، میں تلاوت کر کے بتاتا ہوں اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں کہ کیا چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں، یہ چیزیں حرام نہیں ہیں جو تم کر رہے ہو، جو حرام ہے وہ میں بتاتا ہوں، یہ کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ بھی اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، شیئن کسی کو۔ نمبر 2 کرو کیا، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ احسانا، احسان کیا کرو، اگر یہ نہیں کرو گے یہ بھی حرام ہوگا۔ ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق بھوک کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے، نحنو ہم نرزقکم رزق دیتے ہیں تم کو، نحنو یہ جو آئیے نا ضمیر نحنو کی، ہم ہی نرزقکم رزق دیتے ہیں تمہیں، رزق یرزقو رزق وہ دیتا ہے، اور نرزق ہم رزق دیتے ہیں کم تمہیں، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو بھی، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ اور نہ تم قریب جاؤ فواحش کے، بے حیائی کے، یہ لفظ بھی کافی استعمال ہوتا ہے قرآن میں، فواحش جو ہوتا ہے نا یہ جمع، یہ اس کا واحد ہوتا ہے فاحشہ، فاحشتن بے حیائی، تو جمع ہو گیا فواحش، کھلی بے حیائی کو کہتے ہیں، اور فحشا یفحشو فحشاؤن اس کا مصدر ہے، فحشا ماضی ہے، فحشا کاروما کے وزن پہ، ٹھیک ہے، باب کاف سے کاروما، فحشا مطلب کیا بنا، حد سے زیادہ برا ہوا، بے حیا ہوا، یفحشو وہ بے حیا ہوتا ہے یا وہ کھلی بے حیائی کرتا ہے، یفحشو یہ اس کا مضارع ہو گیا۔ اب اس سے مصدر کیا ہے، فحشا، فحشا کہتے ہیں بے حیائی کو، ٹھیک ہے، فحشا، تو یہ سورہ اعراف میں بھی آیا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اور جب وہ کریں بے حیائی کرتے ہیں، بے حیائی، قالو کہتے ہیں، وجدنا علیہا آباءنا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، ایسا ہی کرتے ہوئے،
اور فواہش کا لفظ بھی کئی دفعہ آتا ہے کہ جیسے شیطان تمہیں حکم دیتا ہے یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو فواہش جو ہے یہ جمع ہے۔ تو اور کیا چیز حرام قرار دی گئی ہے؟ ولا تقربوا الفواحش، تم بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، یعنی کرو نہ، اس کے قریب ہی نہ جاؤ، کیونکہ انسان ہے، بشر ہے، قریب جائے گا تو کر بھی لے گا۔ ما ظہرا، جو ظاہر ہے، منہا، ان میں سے، وما بطن، اور جو چھپے ہوئے، یعنی بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کے قریب ہی نہ جاؤ۔ بطن، بطن سے، بطن پیٹ کو بھی کہتے ہیں نا، بطون اس کی جمع ہوتی ہے، تو چھپا ہوا ہوتا ہے پیٹ، اس لیے بطن چھپا ہوا۔ اور ظاہرہ جو ظاہر ہو، منہا اس میں سے، وما بطن اور جو چھپی ہوئی ہو۔ ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو اس جان کو، التی، جس کو، حرم اللہ، حرام کیا ہے اللہ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ ذالکم، یہ یعنی یہ ساری باتیں، وصاکم، اس نے وصیحت کی ہیں، کم، تمہیں، بھی، ان باتوں کی، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم سمجھ لو، تم عقل سے کام لو، تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ پھر آ جاتے ہیں دوبارہ سے جی شروع سے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر یہ آپ کو جھوٹا کہیں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت والا ہے، اس لیے تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ عذاب مانگتے ہو نا اس سے کہ اللہ عذاب دے کیوں نہیں دیتا، لے کیوں نہیں آتا، یہ ہمیں معجزہ دکھا دے، یہ کرے، فرمایا نہیں، وہ اگر آپ کو جھٹلائے نا تو ان سے کہو تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، تم جتنا مرضی تکذیب کرو وہ تمہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرے گا۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، اور نہیں ہٹایا جاتا اس کا عذاب مجرم قوم سے۔ یہ بھی نہ سمجھنا کہ مہلت دینے کا یہ مطلب ہے کہ عذاب ہمیشہ کے لیے تم سے ٹل گیا، تم ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ ہو گئے ہو۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمین، ہاں اس نے ایک مہلت دی ہے تمہیں۔ سیقول الذین اشرکوا، یہ مشرکین عنقریب کہیں گے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہ ایک طرح سے ایک ان کی مسکنسیپشن ہے جو کہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ ایک ہوتی ہے مشیت الہی اور ایک ہوتی ہے رضائے الہی، یہ ان دونوں کو مکس کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہم کیوں شرک کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو نہ حرام نہ ٹھہراتے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو تو وہ مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہم اگر شرک کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہی چاہتا ہے، اللہ کی مرضی یہی۔ آج کل بھی لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں نا، بس جب اللہ چاہے گا ہم بھی نماز پڑھنے لگ جائیں گے، جب اللہ چاہے گا ہم یہ کریں۔ بھئی اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اللہ نے تمہیں دونوں رستے دکھا کے تمہاری مرضی تمہیں پکڑا دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دونوں چیزیں تمہارے اندر ڈال دیں، اور پھر تمہیں دو رستے دکھا کے کہا اب جدھر کو جانا ہے تمہاری مرضی ہے۔ یہ ایک ہوتی ہے اللہ کی مشیت، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا۔ اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ اس میں خوش نہیں ہے، اللہ کی رضامندی نہیں ہے کہ تم شرک کرو، تم مختلف چیزوں کو حرام قرار دیتے رہو، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ ہاں مشیت ہے اللہ کی۔ مشیت کیا ہوتی ہے کہ اللہ نے جب تمہیں بنایا تو اللہ کو پتا تھا تم جا کے کیا کیا کرو گے، اس نے اس کو لکھ رکھا ہے، ٹھیک، اور کیا تم کرو گے وہ کرو گے اپنی مرضی سے۔ شرک کر رہے ہو تو اپنی مرضی سے کر رہے ہو، یہ اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو تم سے پہلے تھے، انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ پھر چکھ لیا، اللہ نے پھر انہیں عذاب دیا۔ اگر یہ سوچنا ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ اللہ کی مرضی سے ہی شرک کر رہے ہیں اور یہ شرک جو ہے یہ اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے تو پھر ان پر عذاب کیوں آیا؟
پھر تو ان پہ عذاب بھی نہیں آنا چاہیے تھا. فرمایا اللہ نے کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے لوگوں کو اللہ نے پھر عذاب کا مزہ چکھایا ان کی تکذیب کی وجہ سے. حتی ذاقوا بأسنا، جنہوں نے پہلے جھٹلایا تھا ہم نے انہیں اپنے عذاب کا مزہ چکھا دیا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے حل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی سند یا کوئی علم کی بات اگر ہے فتخرجوہ لنا، تو لے آؤ ہمارے پاس، ہمیں بھی دکھا دو. تمہارے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو. تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو، تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو، تمہارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے. یعنی اپنے دعوے پر تمہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. لیکن ان کے پاس دلیل کہاں ہے؟ وہاں تو صرف وہ ظن اور وہم اور اٹکل پچو باتیں وہ کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی واضح کوئی پہنچی ہوئی دلیل نہیں ہے. ان تتبعون الا الظن، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، بس تم تو اندازے لگاتے ہو، اٹکل دوڑاتے ہو. تخرسون، خرس یخرسو، عقل کے گھوڑے دوڑانا، خام خواہی اندازے لگانا، تخمینے لگانا. قل آپ کہہ دیجئے فللہ الحجۃ البالغہ، پہنچی ہوئی دلیل تو اللہ کے پاس ہے، پوری حجت اللہ ہی کی ہے. پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لے آتا، تم سب کو سیدھے رستے پہ لے آتا اگر اللہ چاہتا. تمہاری اس کٹ حجتی کے مقابلے میں حقیقت تک پہنچی ہوئی حجت صرف اللہ کی ہے. اس نے ہر طرح سے تم پر اتمام حجت کر دیا ہے، تمہاری ہر نامعقول بات کو معقول طریقے سے رد کیا ہے، مختلف انداز سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے. فللہ، قل فللہ الحجۃ البالغہ، آپ کہہ دیجئے اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے پوری پہنچ جانے والی حجت. فلو شاء لہداکم اجمعین، بس اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پہ لے آتا. اگر اللہ کے پیش نظر سب کو نیک بنانا مقصود ہوتا تو وہ تو ایک آنے واحد میں سب کو ایسا نیک بنا دیتا کہ جیسے اس کے نیک ترین آدمی ہوتے. لیکن اس نے دنیا کا یہ معاملہ عمل اور اختیار کے تحت رکھا ہے. جیسے سورہ ملک میں آتا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ تمہیں آزمائے اور جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل اختیار کرتا ہے. قل ہلما، آپ کہیے ذرا لاؤ تو صحیح، ہلما لے آؤ شہداءکم، اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ان اللہ حرم ھذا، جو یہ کہیں کہ اللہ نے یہ حرام کیا ہے. تو تم اپنی مرضی سے ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو، ذرا کوئی گواہ تو پکڑ کے لاؤ جو گواہی دیں کہ ان اللہ حرم ھذا. ہاں اگر وہ گواہی دے بھی دیں، فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، یہ تو اپنی کٹ حجتیوں میں گواہی دے بھی دیں گے تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دینا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی ہیں جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، اپنے رب جیسا کسی کو دوسرے کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ سورج جب سٹارٹ ہوئی تھی نا تو پہلی آیت میں آیا تھا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، وہ آیت ان الفاظ پہ ختم ہوئی تھی. اور اب جب سورت اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے تو پھر یہی الفاظ آئے وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ. ان الفاظ کو بار بار دہرانے سے گویا منکرین آخرت کی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی بدستور شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر قرار دے دیتے ہیں. انہیں ذرا بھی اللہ کا خوف نہیں ہے. یہ مشرکین مکہ کو بار بار اللہ تعالیٰ یہ بات باور کروا رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہو. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے تعالو آؤ، اتل ما حرم ربکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. تم لوگ جب چاہتے ہو کسی بکری کو حرام قرار دے دیتے ہو، کبھی کسی اونٹ کو محترم بنا لیتے ہو، اور اس پر یہ کہ اپنی ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو
کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ جھوٹ اللہ پہ کھڑتے ہو۔ آؤ میں تمہیں واضح طور پر بتاؤں کہ اللہ نے اصل میں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے اور کن چیزوں کو اس نے حرام قرار دیا ہے، اس بارے میں اس نے کیا حدود مقرر کی ہیں۔ اور یہ جو اب باتیں آ رہی ہیں نا، یہ جو آیات آ رہی ہیں، یہی تقریباً ایسی ہی سورہ بنی اسرائیل میں بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہیں، اور پورے 2 رکوع ہیں وہاں پہ، تیسرا اور چوتھا رکوع، جس میں یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک طرح سے وہی جو 2 رکوع ہیں انہی کا خلاصہ ہے جو یہاں بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے 10ویں رکوع میں بھی جہاں بنی اسرائیل سے میثاق لینے کا ذکر آیا، وہاں بھی دین کے یہی نکات بیان ہوئے تھے، اور پھر انہی احکام کی کچھ تفصیل ہمیں سورہ نساء میں بھی ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی والی باتیں، یہ بار بار ہم نے پڑھی ہیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، کیا حرام ہے تم پہ کہ کسی شے کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے ساتھ شرک کو حرام ٹھہرایا، اور اپنے بعد فوری طور پہ دوسرے نمبر پہ والدین کے حقوق میں کوتاہی کو حرام قرار دیا۔ قرآن میں یہ تیسری جگہ پہ ہے جہاں حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق والدین کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 83 میں پڑھا ہم نے یہی بات، پھر سورہ نساء کی آیت 36 میں والدین کے حقوق کا ذکر اللہ کے حقوق کے فوراً بعد کیا گیا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ أَمْلَاقٍ، اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے۔ املاق، بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ موسٹلی لوگ اپنی اولاد کا قتل کس وجہ سے کرتے ہیں؟ یہ جو جدید دور میں اولاد کا قتل ہوتا ہے، ایک تو زمانہ جاہلیت میں تھا نا، وہ تو خود لے جا کے اپنی بیٹیوں کو دفنا دیتے تھے، زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ یہ جدید دور کا جو جدید طریقہ ہے نا، اس میں یہ اکثر آپ سنیں گے، آپ میں سے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے یہ بات کس کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا کہ دیکھیں جی اتنے بچوں کو ہم کہاں سے، گزارا نہیں ہوتا، اتنی تنخواہ میں اتنے بچوں کے ساتھ نہیں، بس اتنے 2 ہی کافی ہیں، 3 ہی کافی ہیں، 4 ہی کافی ہیں، اور بعض اوقات لوگ بچوں کو ابارٹ کرا دیتے ہیں، یہ بھی قتل اولاد ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے یہ حرام قرار دیا ہے تم پہ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی دیتے ہیں، رزق تو ہم نے دینا ہے، ہم تمہیں جو رزق دے رہے ہیں، جن کو ہم پیدا کر رہے ہیں، کیا ہم انہیں رزق نہیں دیں گے؟ اگلی بات کیا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور نہ قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں۔ اور وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ۔ بنیادی طور پہ اللہ نے ہر انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے، لہٰذا کسی اصول، حق اور قانون کے تحت ہی انسانی جان کا قتل ہو سکتا ہے۔ ایک تو قتل عمد کے بدلے میں قتل، دوسرا قتل مرتد، یعنی اگر کوئی شخص دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو اس کا قتل، تیسرا مسلمان زانی یا زانی عورت اگر شادی شدہ ہوں تو ان کا قتل، اور پھر کافروں کا جنگ میں جو حربی کافر ہوتے ہیں ان کا قتل وغیرہ۔ یہ انسانی قتل کی چند جائز اور قانونی صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اب حق کے ساتھ یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس طرح قتل ہو سکتا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ سب باتیں اس نے وصیت کی ہیں تمہیں، نصیحت کی ہے تمہیں ان باتوں کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ باتیں ہیں جو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ فرمایا یہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اور تم کیا اپنے آپ عقل کے گھوڑے دہراتے ہو، اٹکل سے کام لیتے ہو، اپنی رسموں اور اپنے رواجوں کے تحت تم نے جس کو دل کرتا ہے حرام قرار دے دیتے ہو، جس کو دل کرتا ہے حلال قرار دے دیتے ہو۔ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو یہ باتیں چند ایک جو یہاں پہ بتائی گئی ہیں، اور بات ابھی آگے چل رہی ہے، کنٹینیوشن اس کی انشاءاللہ ہوگی کل، یہیں سے ہم آگے سٹارٹ کریں گے۔ ابھی ہم ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ یہ وہ دن ہیں جن میں تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تو جو مجھ سے معافی مانگے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ یا اللہ تیرا تو ویسے ہی وعدہ ہے کہ میں ہر روز آسمانی دنیا پہ آتا ہوں، میں اپنے بندوں سے پوچھتا ہوں ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزگار مانگنے والا۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا واسطہ دے کے یا اللہ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، ہم یا اللہ تجھ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم تجھ سے رزق مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اس کرونا جیسی وبا سے یا اللہ ہم عافیت چاہتے ہیں۔ یا اللہ اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے، یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار دے دے،
بے اولادوں کو اولاد دے دے، یا اللہ جو بے سکون ہیں انہیں سکون عطا فرما دے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی العرش المجید۔ ہم نے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، یا اللہ ہماری ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، جس کے دل میں جو بھی دعا ہے یا اللہ سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لینا۔ یا اللہ تو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ تو مانگنے والوں کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتا۔ یا اللہ میں نہیں جانتی سب کے دلوں میں جو جو دعائیں ہیں، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما لے۔ یا رب العالمین جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ یا رب العالمین ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمانا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور بھی جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں بھی مرتے دم کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہماری آخرت کی منزلیں آسان کر دینا۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے بچا کے رکھنا اور مرتے دم تک ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھنا۔ یا اللہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، یا اللہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ زندگی کی مہلت دینا، صحت و تندرستی دینا۔ یا اللہ اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو اسے ہمیں معاف فرما دینا۔ یا رب العالمین جتنے بھی پڑھنے والے ہیں، یا اللہ جو بھی سننے والے ہیں، یا رب العالمین سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ میرے تمام اساتذہ اور میرے تمام شاگردوں کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ انہیں عافیت عطا فرما، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، انہیں قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ولهوا